قرآن میں ایک بڑی زبردست ایک بڑی حیران کن مثال دی گئی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ کلام یہ قرآن کسی ٹھوس پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا پیغام ہے جو طاقت اور کمزوری کے بارے میں ہماری ساری سوچ کو چیلنج کر دیتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک دیو ہیکل، ٹھوس پہاڑ جو مضبوطی اور استقامت کی سب سے بڑی علامت ہے، ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اسے ریزہ ریزہ کر دے؟ اس کا جواب قرآن خود سورۃ الحشر میں دیتا ہے۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ ان الفاظ کا وزن محسوس کیجئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہو رہی۔ تو آئیے ذرا اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ الفاظ سیدھا ہمارے حواس پر اثر کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خاشیان۔ اس کا مطلب صرف سر جھکانا نہیں ہے، یہ وہ کیفیت ہے جب کوئی چیز ہیبت اور جلال کے سامنے اپنی ساری اکڑ، ساری سختی چھوڑ کر پورے وجود کے ساتھ بچھ جائے، گویا پہاڑ اپنی پوری ہستی سمیت جھک جاتا۔ اور پھر دوسرا لفظ آتا ہے متصدعن۔ یہ بہت ہی شدید لفظ ہے۔ اس کا مطلب صرف دراڑ پڑنا نہیں ہے، بلکہ کسی ناقابل برداشت قوت کے دباؤ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، بالکل بکھر جانا۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ آیت قرآن میں آئی کہاں ہے؟ اس کا سیاق و سباق، اس کا کانٹیکسٹ، اس کے معنی کو ایک بالکل ہی نئی جہت دے دیتا ہے۔ دیکھیے سورۃ الحشر ہمیں بالکل زمینی معاملات میں لے جاتی ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے جنگی حکمت عملی کی، بنو نذیر کے محاصرے کی، مال غنیمت کی تقسیم کے قوانین کی اور منافقین کی نفسیات کی۔ مطلب پڑھنے والا پوری طرح سے تاریخ، سیاست اور معاشرتی اصولوں میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اور پھر اچانک ان سب باتوں کے بیچوں بیچ یہ آیت ایک دھماکے کی طرح آتی ہے۔ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ایک گیئر شفٹ ہے، ایک جھٹکا ہے جو پڑھنے والے کو ان زمینی مسئلوں سے اٹھا کر سیدھا کائنات کی حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ تو پھر اس مثال کا، اس تمثیل کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ دراصل ایک بہت گہرا موازنہ ہے جو سیدھا انسان کے دل سے بات کرتا ہے۔ یہاں آ کر اس مثال کا اصل نقطہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ہے ایک بے جان، بے عقل، ٹھوس پہاڑ جو اللہ کے کلام کے وزن سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور دوسری طرف ہے انسان کا دل جسے نرم بنایا گیا تھا، زندہ اور سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ، مگر وہ اکثر اس کلام کو سن کر بھی سخت اور بے اثر رہتا ہے۔ کیسا عجیب تضاد ہے نا؟ امام قرطبی اس کی کیا خوب تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اس انسان کے لیے ایک ڈانٹ ہے جس کا دل اکثر پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت اور متکبر ہوتا ہے، کہ وہ قرآن سنتا ہے مگر اس پر نہ عاجزی طاری ہوتی ہے نہ ہیبت۔ تو یہ مثال ہمیں صرف ایک منظر دکھا کر چھوڑ نہیں دیتی، بلکہ یہ ہمیں ایک خاص کام کی دعوت دیتی ہے جسے قرآن تفکر کہتا ہے، یعنی گہرائی سے سوچنا۔ آیت خود اپنے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ختم ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، یتفکرون، یعنی یہ پوری تمثیل ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے جو ہمارے سوچ کے دروازے کھولنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور جب ہم اس پر واقعی غور و فکر کرتے ہیں تو یہ مثال طاقت کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو بالکل الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت سختی یا اکڑ میں نہیں ہے۔ اصل طاقت تو سچائی کے سامنے جھک جانے کی، اس سے متاثر ہو جانے کی، اس کے سامنے پگھل جانے کی صلاحیت کا نام ہے۔ وہ دل جو حق بات سے متاثر ہونے کے لیے نرم ہے، وہی دراصل سب سے مضبوط دل ہے۔ تو آخر میں یہ آیت ایک آئینے کی طرح ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، تاکہ ہم خود سے پوچھ سکیں کہ ہمارا دل پہاڑ سے زیادہ نرم ہے یا کہیں اس سے بھی زیادہ سخت۔